آج کی رات میں ہم سب لوگ خوب عبادت کریں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں، کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ مرنے کے بعد ہم افسوس کریں گے کہ ہم نے وہ وقت سونے میں کیوں گزار دیا تھا. یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اور یہ اتنی قیمتی رات ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے پوری رات اگر جاگ کر عبادت کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے. لیکن صبح سے شام تک ہم لوگ کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں. رمضان کا آخری عشرہ ہمارا بہت بزی ہوتا ہے، اسی لیے رات میں پوری رات جاگ کر عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل تو ضرور ہم کریں. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کو ہم ضرور پا لیں گے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شب قدر کو پانے کا، شب قدر کو حاصل کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے. پہلی چیز کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تراویح ضرور پڑھیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا، تراویح کی چھٹی، اب مسجدیں خالی ہیں، کوئی تراویح پڑھنے نہیں جا رہا ہے. غلط بات ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور تراویح بھی پڑھیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. سحری کر کے آپ سو گئے، غلط طریقہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے عشاء کی نماز، پہلا عمل عشاء کی نماز اور تراویح آپ کو پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. دوسرا کام، ایک دعا ہے لیلۃ القدر کی، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، وہ دعا ضرور مانگیے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بعض جگہ آپ کو یہ دعا ایسے بھی ملے گی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا، دونوں طرح سے، تینوں طرح سے ٹھیک ہے. اس دعا کا خوب اہتمام کریں. یہ دعا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے امت کو سکھائی، اس لیے اس دعا کو خوب مانگیں اللہ سے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تہجد کی نماز خاص طور پر پڑھنی ہے. تہجد کی نماز مس مت کیجیے آپ لیلۃ القدر میں. تہجد کی نماز میں آپ دو کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. کم از کم 4 رکعت تو ضرور پڑھیں آپ، ٹھیک ہے. چوتھا کام کہ کم از کم 1 پارہ تو قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں. 1 پارہ نہیں کر سکتے، پاؤ پارہ کر لو. پاؤ پارہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 پیج پڑھ لو، لیکن قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ پڑھو، کیونکہ قرآن مجید کا لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو چوتھا کام کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اور 5واں کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا کرنا. دعا کے لیے ضرور وقت نکالیے اس رات میں، جتنا ہو سکے رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، عاجزی کو ظاہر کر کے. ایک فقیر جس طرح سے بھیک مانگتا ہے، اس طرح سے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر اللہ سے خوب دعا کیجیے. پوری امت کے لیے دعا کیجیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. تو یہ 5 کام ہیں. اگر آپ شب قدر میں ان 5 کاموں کو کر لینا، چاہے تھوڑا کر لو، بہت نیند آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تھکان ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے یہ 5 کام بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی خاتون، کوئی مرد لیلۃ القدر کی رات میں کر لے تو انشاءاللہ اسے لیلۃ القدر ضرور حاصل ہو جائے گی. یہ آسان طریقہ ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.